اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائک صلاة تردیک وتردیہ وترضى بها عنا یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان۔ بحمدہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیات بینات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے ساتھ کیا گفتگو فرمائی اور ہمیں کن کن کاموں سے رکنے کا اور کن کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم نے کل کے گزشتہ جو درس قرآن ہے اس میں ہم نے جانا کہ رب ذوالجلال اللہ احکم الحاکمین نے پہلے تو متقین کی شان بیان کی، پھر منافقین کی ضلالتوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد اب اللہ احکم الحاکمین نے بتایا کہ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے اور انسان کو کیا حکم دیا گیا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، تمہارا رب کون ہے اور وہ رب کیا ہے، اور رب کہتے کس کو ہے، اور مالک کون ہوتا ہے، اور اس کی تم نے عبادت کیوں کرنی ہے، اور اس رب نے تمہیں عبادت کا حکم کیوں دیا ہے، اس رب نے تمہیں کیا کیا فیسلٹیز مہیا کی ہوئی ہیں اور تمہیں کیا کیا سہولتیں عطا کی ہیں، اور تمہیں جس چیز کا ابھی تک ادراک بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ چیزیں اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے کل ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آج ہم بحمدہ تعالی اپنی آیت کریمہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ پاک احکم الحاکمین کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ ہم نے کل جانا کہ اللہ احکم الحاکمین نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ میں ایک ہی لائق پرستش ہوں، میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے ہی آگے تم نے اپنے سر کو جھکانا ہے، تو تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اب اللہ احکم الحاکمین کا یہ فرمان اور شریک نہیں ٹھہرانا، تو یہاں پر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی امی جان ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، ان کے ایک سوتیلے بھائی تھے حضرت طفیل بن صخبرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو رات کو سوئے تو خواب آئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہودی بہت سارے جمع ہیں، اور میں یہودیوں کے پاس گیا اور میں نے جا کے یہودیوں سے بات چیت کی اور میں نے یہودیوں سے سوال جواب کیے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا ہے۔ وہ کہا وہ کیسے؟ وہ کہا اللہ احکم الحاکمین کے بارے میں تم لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ قرآن پاک نے بھی نقشہ کھینچا ہے، وقالت الیہود، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم نے تو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا تو پھر ہلاکت تو تمہارے لیے بھی ہے۔ وہ کہا تمہارے لیے کیا ہلاکت ہے؟ وہ کہا آپ کے لیے یہ ہلاکت ہے کہ آپ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کہتے میں اگلی ایک اور آگے مجلس گیا، وہاں پہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کو خواب آ رہی ہے حضرت طفیل بن صخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہتے میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ عیسائی بیٹھے تھے، میں نے ان کو کہا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت و تباہی و بربادی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ وہ کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ وہ کہا کیسے شریک ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا تم لوگ کہتے ہو وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم لوگوں نے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہلاکت تمہارے لیے بھی ہے۔ وہ کہا ہمارے لیے کیسے؟ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک ٹھہراتے ہو، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اب یہ خواب آ رہی ہے ان کو کہ پہلے میں یہودیوں کے پاس گیا، پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا، تو اب یہ خواب انہوں نے بیان کی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے، انہوں نے جب تاجدار کائنات کے سامنے تذکرہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ ایک ہی اللہ ہے جو لائق پرستش ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ یحکم الحاکمین رب ذوالجلال پروردگار کی ذات ہے، تو اسی کی عبادت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سوال کے اوپر اور اس واقعے کے اور اس خواب کی تعبیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ ایون کہ ایک شخص اس نے کسی بات سے کسی نے کوئی سوال کیا تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ اللہ بہتر جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ جب اس نے یہ بات کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطاب کر رہا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سارے صحابہ کو مخاطب کر کے، کتنا ہی بدبخت انسان ہے یہ جو یہ خطاب کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے، میں کون ہوتا ہوں، سب کچھ اللہ چاہنے والا ہے۔ اب ان روایات کو اگر پس منظر میں لایا جائے اور ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقی روایات ہیں، حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کا پرسپیکٹیو اور ہے، یا اس کو امپلیمنٹیشن کوئی اور طریقے سے کریں۔ اب ہمارے آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری روایات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو پھر اللہ کے ساتھ کس طرح شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، یہ ایک اینگل ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ کا الحاکمین نے یہودیوں کی خصلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہودی ہلاکت و تباہی و بربادی میں اسی لیے تو ہے، باری تعالیٰ وہ کس وجہ سے ہیں، کہا وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو یعنی تورات نازل ہوئی، عیسائیوں پر جو انجیل نازل ہوئی، وہ کرتے کیا تھے، وہ اس کا بعض حصہ جو ان کی خواہشات نفس کے بالکل عین مطابق ہوتا تھا وہ اس کے اوپر تو ایمان لے آتے تھے، لیکن وہ حصہ جو ان کی خواہشات نفس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا تھا، اور ان کو تھوڑی سی آڑ محسوس ہوتی تھی اور ان کو تھوڑی سی مشقت اٹھانا پڑتی تھی، تو اس کو بالکل کنارہ کشی کر لیتے تھے۔ اور یہ یہودی اور عیسائیوں کی خصلتیں جب بندہ مومن میں آ جائے تو وہ منافق کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ تم تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کرنے لگے ہو، کتاب کے بعض حصے کو مان لیتے ہو اور بعض حصے کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں جی وہ نہیں، ہم نے اس کا انکار کر دیتے، ایسے تو نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک اینگل ہے، ایک نظریہ، ایک پرسپیکٹیو ہے جس کو ہم نے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر جانا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحیح بخاری کو اٹھا لے، امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جو استاد ان کے مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا لے، امام بخاری سے آگے امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے ورنہ میں ساری حدیث مبارکہ کی کتب کا آپ کے سامنے ریفرنسز رکھ دوں اور باقی جتنی بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ ساری ڈیٹیلز رکھنے کے بعد بھی ٹائم نہیں بچے گا، لیکن ڈیٹیلز ختم نہیں ہو سکتی کہ جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر جب آقا کریم کوئی سوال پوچھتے اور اس سوال کا جواب صحابہ کرام کو نہ آتا تو وہ صرف دو ہی باتیں کرتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، کہ جس چیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا نا، اس چیز کے بارے میں صرف دو ہی ہستیاں جانتی ہیں، ایک ہستی خدا کی ذات ہے اور دوسری ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے اس جواب پہ یہ نہیں کہا یہ جواب غلط ہے، اگر کہہ دیتے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے صحابہ یہ بات ہی کیوں کرتے، ان کے سامنے یہ بات کرنے کا، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد، اور یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا۔ اور اس کے آگے میں اگر آپ کو قرآن سے اس کی بات اس کے ساتھ دلیل کو جوڑ کے میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اور اتھینٹیسٹی ملے گی کہ رب ذوالجلال نے خود کہا ہے، یہ نظام بھی اللہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن یہ بھی نظام اللہ کا ہی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک بھرا پڑا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یطع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اس کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یعنی رب ذوالجلال نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب ان کو بول لیں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت اللہ چاہتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے مصطفیٰ کریم کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کنکریاں محبوب نے پھینکی ہیں لیکن رب کہتا ہے نہیں، وہ محبوب نے نہیں، وہ بلکہ خدا نے پھینکی ہیں۔ اس کے بعد ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، محبوب کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو اللہ پھر اپنے ساتھ کیوں، پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب ان کو بولیے کہ اگر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوجد اللہ، وجد اللہ نے کہا لوجد اللہ، لام تاکید کے لیے استعمال کر کے رب ذوالجلال نے اتھینٹیسٹی بیان کی کہ وہاں پر ہی تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ تمہیں اور کہیں نہیں ملے گا، خانہ کعبہ میں نہیں ملے گا، اللہ تمہیں حضور کے در پہ ملے گا۔ تو یہ پھر ریفرنسز، اور اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ پر نور رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور کل شب برات کی رات لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان المعظم کی رات تھی، اور آج سب احباب نے جو اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہے انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ شعبان المعظم کی یہ لیلۃ النصف من شعبان، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کو آپ اٹھائیں نا تو وہ کیا تھا، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب گئیں اور آپ نے جو ہے کہا کہ میں نے دیکھا تاجدار کائنات بستر پر تو نہیں ہے، میں بھی استراحت تو نہیں فرما رہی، کہتی میں اٹھ کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں باہر گئی تو میں خوشبو کے ذریعے قبرستان میں پہنچی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے جو ہے وہ گریہ وزاری فرما رہے تھے، مجھے لگا کہیں میں ڈر گئی اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ تو نہیں فرما گئی، روح تو نہیں قبض ہو گئی آپ کی، تو کہتے میں نے ہلکا سا ہلایا تو جنبش سی محسوس ہوئی مجھے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور کہا عائشہ اللہ کنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولی، اے عائشہ تو کیا اس بات سے ڈر گئی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شرک ہوتا یہ تاجدار کائنات یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آگے سے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بس یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں آپ جو ہے دوسری ازواج مطہرات کے پاس تو نہیں چلے گئے کیونکہ آج باری میری تھی، تو تاجدار کائنات نے کہا نہیں میں قبرستان میں آیا تھا، اور آج کی رات جنت البقیع کے قبرستان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آج کی رات ایسی معزز عظیم رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اس رات قبیلہ بنی کلب کے تمام ریوڑوں کے، تمام بکریوں کے، تمام جلدوں کے، تمام بالوں سے بھی زیادہ رب ذوالجلال میری امت کی بخشش کر کے جن پر جہنم واجب ہے ان کو جہنم سے آزادی دلا کر جنت کا پروانے عطا کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، پھر یہ پرسپیکٹیو اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے دیکھنے کا، تو اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام جو ہیں ان کی مجلس میں آ کر بیٹھنا، متقین صالحین کی مجلس میں اور اہل اللہ کی مجلس میں اور اہل علم کی اور عرفاء کی مجلس میں آ کر بیٹھیں تو تب ہی ایسے آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا، ورنہ تو انسان کے اوپر سے یہ ساری باتیں گزرتی ہیں۔ تو خیر یہ میں نے آپ کو کل میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کرنی تھی، لیکن وقت کے دامن میں کیونکہ ہمارا آدھے گھنٹے کا درس قرآن ہوتا ہے تو ہم نے اس کے اندر اس باتوں کو کور کرنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا میں اگلے درس قرآن میں انشاءاللہ، تو یہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور یہ واقعہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہم سب کی والدہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے سوتیلے بھائی حضرت طفیل بن صخربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ذریعے سے کہ ان کو یہ خواب آئی تھی اور یہ سارا اینگل تھا۔ اب آگے ہم آیات بینات کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں اور استفادہ اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ احکم الحاکمین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور علم نشرح لک صدرک کی اس کمال معرفت اور پہچان رکھنے والے سینہ پاک پہ نازل فرمایا ہے، تو رب ذوالجلال نے اسی کے بارے میں فرمایا ہوا ہے وَإِن كُنتُم، اور ان اگر کنتم تم ہو، یعنی وہ کافر جو تھے نا وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے اور ہر نبی کو رب ذوالجلال نے امت کے مطابق معجزات عطا کیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بادشاہت عطا کی تھی،
اور کیونکہ ان کو اس دور کے اندر ان کی امت جو تھی ان کے اندر جادو کو بڑا فروغ تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پہ عبورت تھی، تو ہر چیز کے اوپر ان کی بادشاہت و حکمرانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دور کے اندر جو تھا وہ جادو ان کا بھی سارا رواج تھا اور وہ اس طرح کرتے تھے، تو اس دور کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح جو ہے یعنی اپنا ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں اور نکالتے تھے، چمکنے لگ جاتا تھا، عصا تھا اس کو پھینکتے تھے تو وہ جو ڈنڈا تھا وہ اس میں سانپ میں تبدیل، اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام طب اپنے عروج پر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دست مسیحائی اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یابی کے معجزات سے نوازا۔ تو اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فصحائے عرب تھے اور بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور اپنی زبان پہ ان کو بڑی مہارت تھی، ایون کہ ان کو اتنی مہارت تھی کہ وہ یہ جو ہاتھ سے لکھنا ہے نا، خط و کتابت ہوتی ہے، اس کو وہ عیب سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ خط و کتابت جو کرتا ہے نا اس کے اندر عیب ہے، ورنہ ہمارا حافظہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو سمجھے تو ہم وہ اسی وقت یعنی ایک مرتبہ نظر مارے اور ہمیں یاد ہو جائے، یہ حافظے ہوتے تھے ان کے، اور تھے بھی حافظے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ مجلس میں ایک بندے آگے 4-5 علماء، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے آ کے نا سندیں توڑ توڑ کے کسی کی سند کسی کے ساتھ جوڑ دی، کسی کی سند کسی حدیث کے ساتھ جوڑ دی، سامنے رکھ دی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا یہ ایسے ہے۔ تو امام بخاری نے پہلی ساری سندیں ساری حدیثیں سن لی، انہوں نے آگے سے جب دل میں سوچا نا ایک دوسرے کی طرف نظروں میں کہا دیکھا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو ساروں کو جب بٹھا کے تو پھر امام بخاری نے کھڑا کیا، سب کو کھڑا کر کے اس کو کہا تم کھڑے ہو، تمہاری یہ سند، اب تم کھڑے ہو، تم نے جو حدیث بیان کیا وہ سند اس کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اور جو تمہاری سند ہے وہ اس کے ساتھ ملتی ہے۔ پھر 2 بندوں کو کھڑا کریں، اس طرح کر کے جب امام بخاری نے احادیث کی سندوں کو ساتھ جوڑا، اور ان کی صحیح بخاری کو اگر آپ اٹھائیں، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا مکمل نام ہے، اس کے اندر اگر آپ وہ اٹھائیں تو اس کے اندر تقریباً گنتی کی تکرار کے ساتھ 7200 کچھ حدیث ہیں تقریباً، اور اگر تکرار نکال دے تو 4000 حدیث بنتی ہیں۔ تو امام بخاری کو کیا اتنی حدیثیں آتی تھی؟ یہاں سے ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ صحیح بخاری کا رٹ لگانے والے لوگ اور کہنے لگے بس صحیح بخاری کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، تو پھر امام بخاری تو 10 لاکھ حدیث ان کو زبانی یاد تھی، حفظ کی ہوئی تھی، تو پھر ان کی تو کتاب کے اندر 7000 ہزاروں کے اندر حدیثیں، تو باقی حدیثیں کہاں گئی جو انہوں نے نقل ہی نہیں کی۔ اور پھر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک للحاکم کے اوپر وہ 5 شرائط جن کے تحت صحیح حدیث ہوتی ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے، عدم علت، عدم شذوذ کا، ضبط راوی، اور وہ ساری جو 5 شرائط ہے صحیح حدیث کی، تو وہ اس کے تحت جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک للحاکم میں جو امام بخاری سے حدیثیں رہ گئی تھی انہوں نے وہ جمع کر کے مستدرک للحاکم کتاب کو مرتب کیا۔ تو یہ ایک علم الحدیث کی ٹرمز اور ٹرمینالوجیز ہے جس کے اندر سنن ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر صحیح آ جاتی ہے، پھر جامع آ جاتی ہے، پھر المسند آ جاتی ہے۔ تو یہ بعض پھر ہم آگے جب احادیث مبارکہ کے جب چیپٹر آئے گا قرآن پاک کے اندر تو ہم وہاں پہ ذکر کریں گے۔ تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ، تو یہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، تو اس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان کی انہی ساری جو غلط روایات تھی نا کہ زبانی بس جو چیز دیکھ لی زبانی یاد ہوگی، اسی پہ ضرب لگا کے حضرت علی شیر خدا نے کہا قید العلم بالقلم، کہ علم کو قلم کے ذریعے قید کیا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذات، اور رب ذوالجلال نے پہلی وہی نازل کر کے منہ کے اوپر روحانی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا تھپڑ مارنے والی بات ہے، وہ مارا، کہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا بڑا حافظہ ہے جو دیکھ لے وہ یاد کرنا ہے اور لکھنا نہیں ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے پہلی وہی نازل کر کے فرمایا اقرا، محبوب پڑھیے بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ یہ علم کو قلم کے ذریعے جو رب ذوالجلال نے آپ کو سکھایا ہے۔ وہ قلم کون سا ہے وہ ہم اسی سورۃ العلق پہ انشاءاللہ تعالی العزیز چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ قلم جو ہے وہ پھر لوح محفوظ کا قلم اور اس کی کیا ہیبت اور اس کی کیا جو ہے وہ قدر و منزلت اور اس کی کیا بناوٹ ہے، رب ذوالجلال نے لوح محفوظ کے اوپر جس طرح قلم جس سے لکھتا ہے وہ قلم کی کیا صورتحال ہے۔ تو اب ان کی اہل عرب کی طرف رب ذوالجلال نے معجزہ بھیجا قرآن مجید کا، اور قرآن مجید ایسا کمال کا معجزہ تھا کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، ہر نبی کے بارے میں معجزہ ہر نبی کو دیا گیا تھا، اس کے معجزے ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ان کے تک ہی تھا جب تک وہ زندہ تھے،
حضرت نوح علیہ السلام 1400 سال عمر پائی، 1400 سال تک ان کے معجزات رہے، بعد میں دی اینڈ ختم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے معجزات تھے، دی اینڈ ختم ہو گئے۔ ہر نبی کے معجزات ان تک ہی تھے، ایون کہ اصحاب کہف ان دور کے ولی کامل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے لے کے جو خالی عرصہ تھا، جس کو دور الفترہ کہتے ہیں، کہ جس میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور جہاں کوئی نبی آیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ دین ملت ابراہیمی پہ ہی تھے تو وہ جنتی ہوتے ہیں، اور وہاں سے ایک ثبوت ملتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسل پاک کے مسلمان ہونے کا۔ اور قرآن پاک نے پھر اس کا نقشہ کھینچ کے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہی کہا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہم دونوں کو بھی مسلمان رکھنا، یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو، ومن ذریتنا، اور میری ذریت میں سے بھی امتن، ساری کی ساری امت کو رکھنا، مسلمۃ لک، جو مسلمان رہے، جو تیرے دین کے اوپر کامل رہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات ان تک محدود تھے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو قرآن پاک ہے نا، یہ قرآن پاک کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک میرا جاری و ساری رہے گا، اور یہ ایسا کمال معجزہ ہے کہ ان کے معجزے ان تک تھے، اور یہ قرآن پاک ایسا نبی پاک کا معجزہ ہے کہ یہ پہلے نبی ہمیں اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ یہ بڑے ابھی میرے بیٹھے بیٹھے ذہن میں جملہ آیا ہے، اور بڑا ہی دل کو چھو جانے والا جملہ ہے، اگر کوئی ایمان کی لذت سے اس کو محسوس کرے، کہ ہر نبی کو معجزے دیے دوسروں کو دکھانے کے لیے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ایسا ہے کہ جو لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ہمیں اللہ نے وہ نبی دیے ہیں جو خود شفاعت نہیں کریں گے، ان کا معجزہ بھی شفاعت کرے گا۔ باقی نبیوں کی شفاعتیں ہوں گی قیامت والے دن، لیکن باقی نبی قیامت والے دن حیران ہو کے دیکھیں گے کہ ہم تو چلو دوسری اپنی امتوں کی شفاعت کریں کیونکہ ہم نبی ہیں، لیکن یہ تنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے کہ یہ نبی ہیں، ان کی شفاعت تو چلو قبول ہے، لیکن ان کے معجزے کو بھی اللہ پاک نے یہ طاقت عطا کی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن ان کا معجزہ قرآن مجید بھی اپنے پڑھنے والوں کی انگلیوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو فی ریب، کسی شک کے اندر، راب یریب ریبن، کسی شک کے اندر مبتلا ہونا، کسی تمہارے دل کے اندر کھٹکنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ تمہیں اگر یہ ٹینشن ہے نا کہ یہ کون سی چیز گناہ ہے کون سی چیز گناہ نہیں ہے، اور تمہیں فرق کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تو تم یعنی میں اس مجلس میں جاؤں یا اس تو دع ما یریبک، جہاں پہ شک ہو نا سمجھ لو وہ گناہ ہے، وہ چیز تمہاری نہیں ہے، دا ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو، دا اس کو دور ہو جاؤ اس سے، الا ما لا یریبک، اور چلے جاؤ اس طرف جہاں پہ تمہیں کوئی شک نہ ملے، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو یہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو، مما، اس میں سے جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر۔ اب یہ علی رسولنا بھی رب ذوالجلال فرما سکتا تھا، لیکن علی عبدنا کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہاں پر رب ذوالجلال نے علی عبدنا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ ٹائٹل ایسا حسین ٹائٹل ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے۔ جب معراج کی رات سارا سفر ہو گیا نا، تو اب رب ذوالجلال نے سارے سفر کو بیان کرنا تھا، ظاہری بات ہے جب مضمون لکھا جاتا ہے تو اس کو کوئی عنوان دیا جاتا ہے، تو عنوان دینے کی باری آئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لے کر آئے کہ رب ذوالجلال نے پوچھا محبوب اس واقعہ معراج کو ٹائٹل کیا دوں، اور میں تجھے اب شرف دینا چاہتا ہوں تو میں تجھے شرف کس طرح دوں، بما اشرفک، تجھے شرف کس طرح دوں۔ آگے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹائٹل اون کیا، آقا کریم نے فرمایا شرفنی بعبدک، مجھے شرف عطا کر اپنے بندے کی حیثیت سے، ابدیت کے مقام پہ، اور یہ ابدیت کا مقام اتنا خوبصورت مقام ہے کہ نفس کے امارہ سے شروع ہوئے، سب سے ساتواں گندہ ترین نفس، نفس امارہ، پھر نفس ملہمہ، پھر نفس لوامہ، پھر نفس راضیہ، پھر نفس مردیہ، پھر نفس کاملہ، چلتے چلتے ساتویں نفس کے پہنچ کے نا وہ نفس ہے نفس مطمئنہ،
اور نفس مطمئنہ کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ندا آتی ہے اہل متقین بندوں کو، اہل اللہ کو وقت نزا کے اوپر کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ سے راضی ہے، لیکن اللہ کس کے ساتھ راضی ہے؟ یہ اللہ جو ہے وہ خود بولے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بندے داخل ہو جا میری ابدیت کے مقام میں، یعنی گویا رب ذوالجلال فرما رہا ہوتا ہے میرے بندے داخل ہو جا میری اس ابدیت کے مقام میں، وہ ابدیت جو ابدیت کی شان میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اور اس ابدیت کے مقام میں رہتے ہوئے تاجدار کائنات کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ اور وہی ابدیت کا مقام اگر اس سے نکلے اور رسولیت کے مقام میں آئے اور محبوبیت کے مقام میں آئے تو پھر وہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن میدان محشر سجے گا، اور امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی، انہوں نے کہا تھا نا فقط اتنا مقصد ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان حبیبی دکھائی جانے والی ہے، وہ ساری شان جو ہے وہ قیامت والے دن دکھائی جائے گی۔ تو فرمایا الا عبدنا، ہم نے یہ قرآن اپنے بندے پہ نازل کیا کہ تمہیں اس پہ کسی قسم کا شک ہے، فأتوا بسورۃ، تو لے آؤ اس طرح کی کوئی صورت، من مثلہ، جو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اگر تم سچائی پر مبنی ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت۔ مختلف قرآن کے مقامات پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے کہا اس جیسی ایک قرآن لے آؤ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو اس جیسی چلو ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ، اور اس جیسی آیت بھی نہیں۔ اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس ملنے گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں؟ کہتے آ گئے۔ کہتے ان پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کہا کون سی؟ انہوں نے کہا ایک خوبصورت وحی نازل ہوئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورہ عصر نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میرے پر بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا یا دبر یا دبر یا وبر انما کان اذن صدر سائر کا حقر فقر۔ اب وہ اس کی وہی کہتا ہے میرے پہ وہی نازل ہوئی ہے، چوہا دوڑنے والا جنگل میں چوہا، اور کتنا خوبصورت چوہا ہے کہ اس کے صرف دو ہی کان ہیں اور اس کا سینہ ہی ہے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی فقر نہیں ہوتا، یہ اپنی روزی خود ہی تلاش کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسی مسلمہ کذاب کی یہ بات سن کے میں نے کہا تیرے کلام کے اندر، اچھا وہ بعد میں یہ کلام پڑھ کے اوپر سے کہتا بھی ہے، کہتے ہیں کما افصح اللسان، کتنا پیارا فصیح و بلیغ میں نے بولا ہے۔ تو آگے سے حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں میں نے حالانکہ بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہی کہا، میں نے کہا مجھے تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ محض جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور اس میں کیا فصاحت و بلاغت ہے، اور وہ کلام جو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت ہے، کتنی اس کے اندر چاشنی اور کتنی لذت ہے اور کتنی مٹھاس ہے اس کے اندر۔ تو میں تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اس جیسی کوئی آیت، اگر تم اپنے جو ہے دعوے کے اندر سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، وہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوش اسلوبی دیکھیں اور خوش الہانی دیکھیں اور خوش واضح بیانی آپ دیکھیں کہ رب ذوالجلال بیان کیا کر رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم اگر تم نے کر لیا، اب اگر کر لیا تو کیا بتاؤ کر بھی لے، لیکن رب ذوالجلال کا علم کتنا اتھینٹک ہے، اور رب ذوالجلال نے کیسے بہت نصب کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم کر لو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کان میں بات سنو تم کر بھی نہیں سکتے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اگر تم کر لو تم کر بھی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو کہتے جب تم کر ہی نہیں سکتے تو پھر کیا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو اس آگ سے، اس آگ سے ڈرو کہ وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اگر ساتھ نہ جوڑوں تو ہماری بات ادھوری رہے گی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اور اچانک نہ ایک بہت ہی چنگھاڑنے والی چیخ والی آواز آئی، تو سارے صحابہ کرام ڈر گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہے؟
کہتے اللہ پاک نے نا ایک جہنم کے اندر پتھر پھینکا تھا، 70 سال بعد جا کے پتھر آج جا کے وہ پتھر پہنچا ہے، اور گہرائی ہے جہنم کی، اور اتنی چیخ والی آواز یہ اس پتھر کی آئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے نا جب پہلا آسمان بنایا تھا نا، تو پہلے آسمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر بنا دیے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن جہنم کو بھڑکائے گا، اور ساتھ میں انسانوں کو بھی داخل اس کے اندر کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اعدت، یہ ہم نے تیار کیا ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے، یہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور خالی ایمان ہی نہیں لائے، انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان لہم، ان کے لیے ہے جنات، جنت، ان کے لیے جنت ہے۔ رب ذوالجلال نے 8 جنتیں بنائی، اور ہر جنت کے 8 دروازے، اور بعض روایات کے مطابق 300 دروازے، اور 8 جنتیں، دار السلام، دار القرار، دار الخلد، جنت معلا، جنت مأوا، جنت عدن، جنت نعیم، جنت فردوس، 8 جنتیں۔ تو 8 جنتیں بنائیں جن کے لیے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ثابت قدم رہے، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ان لہم، ان کے لیے ہے جنات، جنتیں، تجری، جن کے نیچے بہتی ہیں، من تحتی الانہار، اس کے نیچے بہت ساری نہریں بہتی ہیں، بہت ساری نہریں، بہت ہی وسیع و عریض نہریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہروں سے مراد یہ نہیں کہ وہاں پہ گڈھے ہوں گے جس طرح یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے اور نہریں بہتی ہیں، نہ، نہریں بہیں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، شراباً طہورا، نہریں وغیرہ بہیں گی۔ کلما رزقوا، سب کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں کا، رزقاً، جو رزق ہوگا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی رزق ہے، ھذا الذی، وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں رزق دیا جاتا تھا، من قبل، اس سے پہلے بھی ہمیں یہی رزق دیا جاتا تھا، یعنی مراد یہ کہ دنیا کے اندر ہمیں یہی رزق دیا جاتا تھا، یعنی وہی سیم شکل و صورت ہوگی۔ لیکن اس کا جب حضرت عبداللہ بن عباس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب وہ اس کو کھائیں گے تو ہوگا تو وہی، جو ان کو لگے گا یہ کہ وہی دنیا والا ہے، لیکن وہ کھائیں گے تو ایک عجیب ہی لذت ہوگی، ایک عجیب ہی اس کی مہک، اور زعفران اور بہت ہی خوبصورتی وہاں پہ جنت کی نعمتوں میں ہوگی۔ بالقبل وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، وہ بولیں گے تو اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ بالکل چینج، ڈفرینٹ ہوگا۔ سویٹش جو ہے فروٹس ہوں گے جو جنت کے اندر، پیراڈائز آف آلمائٹی، اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ وَلَهُمْ، اور ساتھ ہی ان کے لیے ہوگی، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں، مطہرۃ، خوبصورت بیویاں، پاکیزہ بیویاں، طاہر و مطہر بیویاں، وہ بیویاں، وہ حوریں جو اللہ پاک احکم الحاکمین نے بندہ مومنین کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس حال میں وہاں پہ ہوں گے کہ وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہنے والے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ جنت الفردوس اور جنت کے اندر، اور جنت مالا، اور ہر جگہ جتنی بھی جنتیں ہیں ان کی مومن کی کیٹیگریز کے مطابق اللہ جہاں پہ ان کو فال کرے گا وہ وہیں پہ جنت میں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ وہاں پہ جنت میں رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے درس قرآن میں ہم جانیں گے کہ رب ذوالجلال نے یہ جنت کی بشارتیں مومنین کو دی ہیں، تو یہ جنت کی بشارتیں دینے کے بعد کافروں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک نیا اعتراض کریں، وہ نیا اعتراض کیا تھا، پھر اس نئے اعتراض کا جواب اللہ پاک نے کیا دیا، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اگلے درس قرآن میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کی کامل پہچان اور معرفت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔